واپس میں کیوں لڑائی ہے، مومن بھائی بھائی ہے، ہم سب کا ہے ایک خدا، لا الہ الا اللہ۔ جس طرح سے اور لوگ دیکھ پاتے ہیں، تو کبھی دل میں یہ وہ نہیں آتا کہ میں بھی دیکھ پاتا اور میں بھی جو اللہ نے تمام چیزیں بنائی ہیں ان کے دیدار کروں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہے، اللہ تعالیٰ جس چیز سے خوش ہے میں بھی خوش ہوں الحمدللہ، ایسی کوئی دقت نہیں ہے، سوچ کر کے بھی کیا کر پائیں گے کہ جو مسلک مسلک رضا پہ چلے کامیاب ہے، وہ رضا میرا رضا ہے۔ میرا گھر ایسے چلتا ہے، جہاں پروگرام ملتا ہے لوگ بلاتے ہیں تو چلے جاتے ہیں، نہیں تو گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں، جو ایک پروگرام دو پروگرام کرتے ہیں اس میں سے اپنے اخراجات، اپنے خرچے کو اپنے استعمال کرتے ہیں، اپنے بچے کی زیر تعلیم بھی کروا رہے ہیں الحمدللہ۔ 15-16 سال عمر ہو گیا ہوگا میرا، تبھی خراب ہوا تھا شاید یہ۔ آداب، میں وسیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی۔ 2 دن پہلے ہم نے آپ کو ایک شاعر اسلام سے ملوایا تھا، اسلامیہ انٹر کالج کے میدان میں ہمیں وہ گھومتے ہوئے ملے تھے، تب جب کہ اعلیٰ حضرت کا عرس شروع ہونے جا رہا تھا۔ وہاں ہم نے ان سے بات کی تھی اور ان کی نعت آپ کو سنوائی تھی، آپ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن عشق رسول کو جتنی اچھی طرح سے آپ محسوس کرتے ہیں وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شیدائی ہیں، سدھارتھ نگر سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب ہم نے ان کا ویڈیو چلایا تھا تو بہت سے لوگ ان کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، اس وجہ سے انہیں ہم نے اس وقت نیوز روم میں بلایا ہے۔ وہ واپس لوٹنے سے پہلے ہم سے ملاقات کے لیے آئے اور واپس چلے جائیں گے۔ پورا نام بتائیے آپ کا کیا ہے؟ میرا نام قاری محمد محسن رضا، جی، میں ضلع سدھارتھ نگر، گرام سمریا، ضلع سدھارتھ نگر۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ کوئی دینیات کا کورس کیا ہے آپ نے؟ ہاں، حافظ بھی ہیں۔ حافظ ہیں آپ؟ یہ جو نعت پڑھنے کا آپ کو شوق ہوا یا ذوق ہوا، یہ کب سے ہوا؟ یہ میرا طالب علم کا زمانہ تھا، تبھی سے میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا میرا شوق تھا، ایک جذبہ تھا، جو میں سن کر پوچھ کر یاد کیا کرتا تھا، موبائلوں میں سنا کرتا تھا، اس کو اپنے دماغ میں کاپی کر کے محنت کے ساتھ میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، تو آج میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پائے تک مل تک پہنچ گیا ہوں۔ اچھا، آپ دیکھ بالکل نہیں پاتے ہیں؟ نہیں، تو کب سے ہے آپ کا یہ تقریباً مجھے شاید اتنا یاد نہیں ہے، لیکن میرا خیال جہاں تک ہے کہ لم سم 15-16 سال پہلے مطلب عمر ہو گیا ہوگا میرا، تبھی خراب ہوا تھا شاید یہ۔ اچھا، دیکھیے دماغی بخار ہوا تھا، آپ بھول رہے ہیں تھوڑا سا، شاید مجھے جو بتایا تھا آپ نے اسلامیہ میدان پر، اس کے بعد آنکھوں کی روشنی، بینائی جسے کہتے ہیں، وہ چلی گئی تھی۔ ایک نعت آپ کو سنوائی تھی ان کی، اور بہت سی اچھی نعت ہیں ان کی جو بہت مقبول بھی ہیں اور لوگ ان کو بہت شوق سے سنتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ او رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے، او رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے، او امام عشق محبت و بریلی کا رضا ہے، او رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے، اٹھا قلم تو علم کے دریا بہا دیے، اٹھا قلم تو علم کے دریا بہا دیے، گھر گھر نبی کے ذکر کے جلسے سجا دیے، گھر گھر نبی کے ذکر کے جلسے سجا دیے، کہ سرتابہ
علم دین کا سرتاب علم دین کا جو آفتاب ہے وہ رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے وہ رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے کہ احمد رضا نے کنز الایمان ہے دیا احمد رضا نے کنز الایمان ہے دیا ہم کو رسول پاک کا فیضا ہے دیا سب کو رسول پاک کا فیضا ہے دیا احمد رضا نے کنز الایمان ہے دیا ہم کو رسول پاک کا فیضا ہے دیا ہم کو رسول پاک کا فیضا ہے دیا کہ جو مسلک مسلک رضا پہ جو مسلک رضا پہ چلے کامیاب ہے وہ رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے وہ رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے وہ امام عشق محبت وہ بریلی کا رضا ہے وہ رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے۔ آپ کا گھر کیسے چلتا ہے؟ میرا گھر ایسے چلتا ہے جہاں پروگرام ملتا ہے لوگ بلاتے ہیں تو چلے جاتے ہیں یا تو گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں جو ایک پروگرام دو پروگرام کرتے ہیں اس میں سے اپنے اخراجات اپنے خرچے کو اپنے استعمال کرتے ہیں اپنے بچے کی زیر تعلیم بھی کروا رہے ہیں الحمدللہ میرے 2 بچے زیر تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایک لڑکا میرا حیدرآباد ہے ایک لڑکی میری سیمانچل ہے ثم الحمدللہ اور اچھا 2 بچے ہیں آپ کے؟ ہمارے پاس 6 بچے ہیں اچھا 6 بچے ہیں 4 لڑکیاں ہیں 2 لڑکا ہے ان میں سب الحمدللہ ثم الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کا شکر ہے بس یہی نعت نبی کی برکت ہے اسی سے میرا گھر کا چولہا چلتا ہے۔ بریلی کب سے آ رہے ہیں آپ؟ بریلی شریف میری پہلی بار حاضری ہے میں کافی دن سے سوچ رہا تھا کہ مجھے بریلی شریف جانا ہے لیکن پلاننگ بناتے تھے لیکن ایسا کچھ موڑ آ جاتا تھا جو راستے سے ہٹ جاتا تھا نہیں آ سکے تھے لیکن اس بار انشاءاللہ تعالیٰ سرکار اعلیٰ حضرت کا حکم ہوا کہ یہ ناچیز سرزمین بریلی شریف میں تشریف لائے اور آ کر کے آپ کیسے آتے ہیں؟ کوئی ساتھ میں آتا ہے آپ کے؟ ابھی تو فی الحال ایک بچہ لے کر کے آئے ہیں۔ آپ کہاں پہ تھے اسلامیہ میں جب کل ہو رہا تھا؟ میں اسٹیٹ کے نیچے تھا۔ اچھا اسٹیج کے نیچے آپ دیکھیے بیٹھے تھے آپ محسوس کر رہے تھے کہ کس طرح سے لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں تو اس سے کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی بھیڑ ہوگی آپ کو؟ ہاں اندازہ ہو جاتا مطلب کہ اس سے زیادہ بھیڑ ہوگی۔ اسٹیٹ پہ اس لیے نہیں گئے تھے کہ اسٹیٹ پہ جگہ نہیں تھی اس کی وجہ سے اسٹیٹ پہ نہیں جا سکیں۔ تو کچھ اور کلام جو آپ کو سناتے ہوں جو لوگ آپ سے زیادہ سنتے ہیں؟ جی پڑھ دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مرحوم سجاد نظامی کی لکھی ہوئی کلام ایک مطلب 2-3 شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں۔ کہہ دو مچل کے سبحان اللہ کہہ دو مچل کے سبحان اللہ آپ مل کر کے بولے سبحان اللہ آپ مل کر کے بولے سبحان اللہ کہ میں پڑھوں نعت میں پڑھوں نعت پاک رسول اللہ کہہ دو مچل کے سبحان اللہ کہہ دو مچل کے سبحان اللہ اور لہلانے لگی لہلانے لگی جب ہری کھیتیاں لہلانے لگی جب ہری کھیتیاں کوئی بھوکا رہے گا نہ پیاسا یہاں کوئی بھوکا رہے گا نہ پیاسا یہاں کیا گئے اب جہاں میں
آ گئے اب جہاں میں، آ گئے اب جہاں میں حبیب اللہ، کہہ دو مچل کے سبحان اللہ، کہہ دو مچل کے سبحان اللہ۔ اور یا الہی یہ میری دعا ہو قبول، یا الہی یہ میری دعا ہو قبول، میں بھی بن جاؤں آقا کے قدموں کے دھول، میں بھی بن جاؤں آقا کے قدموں کے دھول، کہ جب مروں تو زباں پہ جب مروں تو زباں پہ، جب مروں تو زباں پہ ہو الا اللہ، کہہ دو مچل کے سبحان اللہ، کہہ دو مچل کے سبحان اللہ۔ جس طرح سے اور لوگ دیکھ پاتے ہیں تو کوئی کبھی دل میں یہ وہ نہیں آتا کہ میں بھی دیکھ پاتا اور میں بھی تمام جو دنیا کی رنگینیاں ہیں جو اللہ نے تمام چیزیں بنائی ہیں ان کے دیدار کروں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہے، اللہ تعالیٰ جس چیز سے خوش ہے میں بھی خوش ہوں الحمدللہ، ایسی کوئی دقت نہیں ہے، سوچ کر کے بھی کیا کر پائیں گے۔ اب اگر اس میں کچھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو ساری دقتیں آ جائیں گی، تو ہمارے بچے پریشان حال ہو جائیں گے، اس لیے میں اس میں کچھ کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ ایک بار کوشش کیے تھے لیکن ہاسپٹل میں گئے اور جانے کے باوجود بھی 28,000 روپے کا تقریباً خرچ بتائے، پھر بھی لوگوں نے الحمدللہ تیار ہو گئے تھے کرانے کے لیے۔ لیکن ایک ہمارے دوست ہیں، بڑی اچھی خدمت کرتے ہیں میری، جتنا بھی پروگرام ہوتا ہے، جنہیں نقیب ہندوستان دلشاد احمد فاروقی کے نام سے جانتی ہے پہچانتی ہے دنیا انہیں، وہ الحمدللہ مجھے پروگرام میں جہاں جہاں کہیں بھی پروگرام ہوتا ہے ان کے علاقے میں اور باقی جگہوں میں جہاں میں پہنچ سکتا ہوں وہ انشاءاللہ تعالی میرا خیال رکھتے ہیں، میں اس پروگرام میں جاتا ہوں، مجھے وہ بلاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ محسن بھائی ایسا اگر کریں گے تو آنکھ کا مسئلہ ہے، کہیں نش وغیرہ کوئی دقت ہو جائے گی تو بچوں کی دقت آ جائے گی، پریشانی ہو جائیں گی۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کو جو مرضی ہے وہی مجھے بھی مرضی ہے۔ دیکھیے کوئی شکوہ نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے، اس مرضی کو آپ قبول کر رہے ہیں اور نہ اس بات کا آپ کو کوئی افسوس ہے۔ آپ نے نعت پاک کبھی آپ کی سنی ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز دی ہے اللہ نے آپ کو، اور اس آواز کو آپ دنیا بھر تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد بھی یہی تھا آپ کو یہاں بلانے کا کہ بہت سے لوگ جو آپ کو نہیں جانتے ہیں وہ آپ کی نعت سنیں اور آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ ہماری بھی گزارش ہے، اور آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کسی پروگرام میں آپ کو بلانا چاہتے ہیں تو آپ کا ہم نمبر اسکرین پر چلائیں گے بھی۔ حالانکہ وہ کسی سے مدد نہیں مانگ رہے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے جیسے لوگوں کو آپ کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر پروگرام آپ کو دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو گھر چلانے میں آسانی ہوگی، اور جس طرح سے آپ کوشش میں لگے ہیں کہ اپنے بچوں کو پال سکیں، وہ بچوں کو پالنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ کا نمبر کیا ہے؟ میرا نمبر ہے 9987986609۔ دیکھیے یہ نمبر ہم ابھی اسکرین پر چلائیں گے، اور اگر آپ سے پروگرام حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی یہاں دینی محفلیں ہوتی ہیں تو اس میں آپ ایک بار آپ کو ضرور بلائیے۔ آپ آئیں گے کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ چلتے ہیں، نہیں دیکھ پاتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن اگر جس طرح سے آپ بریلی آئے ہیں دوسرے شہروں میں بھی پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ اور کہنا چاہیں، کوئی میسیج دینا چاہیں بریلی آنے کے بعد؟ اب بریلی آنے کے بعد میں آپ سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی الحمدللہ کہ آپ اس پہ آ کر کے میں نے نہ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ جتنے ہمارے بھائیوں جتنے ویڈیو دیکھیں گے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر، کمنٹ کریں، لائک کریں، فالو کریں، اور شباب کی نیت سے اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں، اور اس کے بعد میں میرا خیال رکھیں۔ جو الحمدللہ چھوٹا پروگرام ہو یا بڑا پروگرام ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آنے میں دقت ہوگی، آنے میں دشواری ہوگی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الحمدللہ کہیں کا بھی پروگرام ہو میں انشاءاللہ تعالیٰ اٹینڈ کر لوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام میں پہنچوں گا۔